الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والحمدللہ رب العالمین. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید قل هل يستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون انما یتذکر اولو الالباب. سورۃ الزمر. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، کیا جاننے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ انما یتذکر اولو الالباب، یہ تو نصیحت ہے ان کے لیے جو اس نصیحت کو قبول کر لے. معزز سامعات اور عزیز طالبات، آج کا جو ہمارا ذکر کا گوشہ ہے، اس گوشے کا عنوان استاد کا ادب. استاد حسن الخلق کے جو ہمارے گوشے چل رہے ہیں، اور ہم حسن الخلق کے گوشوں کے اندر سے جو عنوانات لے رہے ہیں، ان میں آج استاد کا ادب، اس کے متعلق ہم اور استاد کی ذمہ داریاں، اس کے جنا اوپر ہم غور و فکر کریں گے تھوڑا سا. میرے بچوں، یہ جو استاد ہے یہ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے. اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے کہ والدین جو ہے انسان کو یہ دنیا میں لانے کا ذریعہ ہے، اور استاد اللہ تک پہنچانے کا ذریعہ ہے، کہ اللہ کا قرب دلانے والا استاد ہے. اب اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں استاد کے متعلق ارشاد فرمایا کہ جاننے اور نہ جاننے والا کبھی برابر نہیں ہو سکتے. اور آج کا جو یہ ہمارا جو درس ہے، یہ بھی احیاء العلوم سے، امام غزالی علیہ رحمہ کی احیاء العلوم سے یہ حسن الخلق کا گوشہ چل رہا ہے. حدیث پاک میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ انما انا لکم مثل الوالد لوالدہ. میرے حضور نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے لیے ایسا ہوں جس طرح ایک والد اپنے بیٹے کے لیے ہوتا ہے. بیٹے کے لیے ہوتا ہے. تو یہاں ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے لیے اس طرح کا ہوں، میں تمہارے لیے اس طرح ہوں کہ اپنے والد کے قائم مقام ہوں، کہ جس طرح باپ شفیق ہوتا ہے اپنی اولاد کے لیے، اس طرح میں تمہارے اوپر شفقت فرمانے والا ہوں. تو اب یہ کہ استاد جو ہے نا، اس کو بھی اس طرح کا ہونا چاہیے کہ وہ اپنے اسٹوڈنٹ کے لیے وہ شفقت فرمانے والا ہو، محبت کا اور شفقت کا پیکر ہو، کہ اسٹوڈنٹ اس کی طرف کھنچتے کھنچتے چلے آئیں. استاد کا خلق ایسا ہونا چاہیے. امام غزالی علیہ رحمہ جو نا انسان کی 4 حالتیں بیان فرماتے ہیں احیاء العلوم کے اندر. آپ فرماتے کہ ایک انسان ہے، وہ صاحب مال ہے اور مال کمانے والا ہے، اور پھر اس کو خرچ کرنے والا ہے. اور انسان کی دوسری حالت وہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ دوسرا حال انسان کا یہ ہے کہ مال کو ذخیرہ کرنے والا ہے، کہ وہ سوال کرنے یعنی مانگنے سے اب بچ گیا، ذخیرہ کر کر کے اس نے اتنا مال جمع کر لیا، اب کسی کے سامنے اس کو مانگنے کی کوئی حاجت نہیں ہے، یعنی کہ وہ ذخیرہ کرنے والا ہے. اور تیسرے حال کو بیان فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ تیسرا انسان کی حالت یہ ہے کہ وہ مال کو خرچ کرنے والا ہے. اور چوتھا پھر وہ فرماتے ہیں کہ مال خرچ کر کے پھر وہ سخی بن جاتا ہے انسان. اور چوتھی خصوصیت اس کی ہے کہ وہ سخی ہو جاتا ہے، وہ فضیلت پا جاتا ہے سخاوت پا کر کے.
اسی طرح آپ فرماتے ہیں کہ پھر انسان کی جو نا ایک استاد کی بھی اسی طرح چار خصوصیات ہیں، علم والے کی چار خصوصیات ہیں. ایک یہ کہ وہ اس نے علم حاصل کیا. دوسرا پھر اس علم کو حاصل کر کے جو اس کو خرچ نہیں کیا، اس کو جمع کر کے ذخیرہ کر کے رکھ لیا اپنے پاس، آگے نہیں پہنچایا. یعنی کہ آگے سکھایا نہیں کسی کو علم، صرف اس علم کا اپنے اندر ہی رکھ لیا بس. اور تیسرا وہ جو علم کے اوپر غور و فکر کرنے والا ہے، سوچ بچار کرنے والا، یعنی کہ اس علم کو خرچ کرنے والا، غور و فکر کر کے آگے پہنچانے والا. اور چوتھا وہ جس سے لوگ فائدہ لے لیں اس کے علم سے، یعنی کہ وہ علم میں سخاوت کرنے والا بن گیا اور لوگ اس کے علم سے فائدہ لے رہے. یہ ایک علم والے ایک استاد کا جو ادب ہے کہ وہ اپنے علم کی خیرات جو نا وہ کرتا رہتا ہے. علم کی خیرات جو نا علم کی خیرات کرتا رہتا ہے. حدیث پاک میں میرے حضور نے ارشاد فرمایا کہ لا حسد فی الاسنین، کہ دو لوگوں کے اوپر جو نا، ویسے تو حسد کرنے سے منع فرمایا گیا، لیکن کہا کہ دو لوگوں پہ حسد کیا کرو. وہ حسد رش کے معنی میں کہ رش کیا کرو. ایک وہ جس کو اللہ رب العالمین نے مال دیا اور اس نے اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا، اس کے اوپر خرچ جو نہ رش کیا کرو کہ اللہ تو مجھے بھی دیتا میں بھی ایسے کرتا. اور ایک وہ جس کو اللہ پاک نے علم دیا اور علم بھی کون سا دیا؟ علم القرآن دیا. کوئی سا بھی علم دیا لیکن قرآن کے علم کی طرف اشارہ کیا اس میں زیادہ، اور اس نے وہ علم آگے پھیلایا. فرمایا کہ ایسے لوگوں پر رش کیا کرو کہ اللہ مجھے بھی علم دیا ہوتا تو میں بھی آگے پھیلاتا. فرمایا کہ ایسے لوگوں کے اوپر رش کیا کرو، رش کیا کرو. یہ علم والے کی شان ہے. اب ایک استاد کی شان یہ بھی ہے کہ استاد جو ہے نا، کہ جس طرح میرے حضور نے ارشاد فرمایا کہ انما انا لکم مثل الوالد لوالدہ، کہ میں تمہارے لیے اس طرح ہوں. صحابہ کرام کو، امتیوں کو کے لیے ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے لیے ایک باپ کی طرح ہوں. جس طرح باپ اپنی اولاد کے لیے شفیق ہوتا ہے نا، میں بھی تمہارے ساتھ اسی طرح شفقت کرنے والا. تو ایک استاد کے لیے بھی اس طرح کا ہونا چاہیے کہ استاد بھی اپنے جو اسٹوڈنٹس ہیں، اپنے طالب علم ہیں، ان کے اوپر شفقت کرنے والا، اپنی اولاد کی طرح ان کو سمجھے، ان کے ساتھ شفقت اور مہربانی اور درگزر ان سے کرنے والا. اور اگر وہ جس طرح اولاد ستاتی ہے، والدین ان کی تنگ کرنے پہ ان کو درگزر کرتے، تنگ کرنے پہ درگزر کرتے ہیں، اس طرح اگر طالب علم بھی ستائے تو اس کے اوپر درگزر کریں ان کی تربیت کرنے کے لیے. تو یہ ایک استاد کی جو نا خصوصیت ہونی چاہیے کہ وہ اپنے اسٹوڈنٹ کے لیے کیا بن جائے؟ گھنی چھاؤں بن جائے اس کے لیے. حدیث پاک میں میرے حضور نے ارشاد فرمایا کہ انما المؤمنون اخوہ، سورہ حجرات کے اندر، کہ بے شک اہل ایمان آپس میں بھائی بھائی ہیں. یعنی کہ بھائی چاروں کو اختیار کرتے ہوئے وہ ان کو اپنے اتنا قریب بنا کر لے، اتنا قریب کر لے اپنے اسٹوڈنٹس کو کہ بھائی بھائی بن جائے، ان کو اتنا قریب کر لے. آگے جو نا قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ الا خلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، مگر وہ دن کی، اس قیامت کے دن کا ذکر اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر کیا تو ارشاد فرمایا کہ وہ دن ایسا ہوگا جو گہرے دوست جو بھی ہوں گے نا، گہرے دوست بھی ہوں گے، اس روز وہ بھی دشمن ہو جائیں گے ایک دوسرے کے، مگر متقی اور پرہیزگار وہ دشمن نہیں ہوں گے. وہ ان کی وہاں کیا ہوگی؟ وہاں دوستیاں ہوں گی. تو ایک استاد جو ہے نا، وہ اپنے شاگردوں کے لیے ایک اچھا دوست بھی ہوتا ہے.
کیونکہ وہ رہنمائی جو کرنے والا ہے. اور پھر آپ فرماتے کہ دوسرا ادب جو نا استاد کا یہ ہے کہ استاد کو چاہیے کہ وہ ہر حال میں شریعت کی پیروی کرے، کہ اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے جب وہ ان کے سامنے علم حاصل کروانے کے لیے جا رہا ہے تو اس کے اندر شریعت کی جو نا جھلک نظر آنی چاہیے، وہ صاحب شریعت ہو، شریعت کا پابند ہو، شریعت کا پابند ہو، کہ اس کی طبیعت کے اندر شریعت نظر آنی چاہیے. اب ایک استاد ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جو استاد جو ہے نا وہ گناہ کی زندگی بھی اختیار کر کے کھڑا ہے اور اپنے اسٹوڈنٹس کو پڑھا رہا ہے اور پڑھا رہا ہے اور پڑھا رہا ہے تو وہ علم دے رہا ہے، علم دے رہا ہے تو وہ اسٹوڈنٹ کو پڑھا کے اس طرح کا علم دے رہا ہے، تو یہ علم کوئی اس کے لیے فائدہ مند نہیں ہے. اگر وہ اپنے شاگرد کے لیے کوئی ایک اچھا جو رہنما نہیں بن سکا تو وہ کچھ نہیں دے پا رہا. ہم نے کتنے اساتذہ، کتنے مشائخ، کتنے شیوخ ایسے دیکھے، کتنے اساتذہ، کتنی بہنیں جو اساتذہ ہیں، دیکھی کہ اخلاقیات ان کی بہت خراب ہیں، انتہائی اخلاقیات خراب ہیں ان کی. اپنے بچوں کے سامنے اونچی اونچی کہے لگا لگا کے ہنس رہے ہوتے ہیں، اساتذہ ہنس رہے ہوتے ہیں. نہیں، ایسے آداب نہیں ہونے چاہیے. پھر ایک استاد کا یہ بھی مقام ہونا چاہیے کہ وہ اپنے اسٹوڈنٹس کے سامنے آئے تو صاف ستھرا نظر آئے. یہ استاد کا جو مقام ہے، شریعت کا پابند ہو، کہ اس کا وضاحت اگر اسٹوڈنٹ دیکھے تو اس کو اپنانے کی اس طرح کوشش کرے. میں نے ایسے ایسے استاد دیکھے کہ جو مردوں کو دیکھا ہے کہ وہ جو استاد ہیں سگریٹ پی رہے، بہت زیادہ سگریٹ پیتے، لیکن اساتذہ اساتذہ آپ ذرا دیکھیں کہ اساتذہ ہیں، اور ایسے مشائخ بھی دیکھیں کہ جو لوگوں کی نظروں میں مشائخ ہیں لیکن یہ کام کر رہے ہیں. اب دیکھو میرے حضور نے کیا فرمایا کہ بدبودار چیزیں کھا کے تم مسجدوں کے قریب نہ ہو، کھا کے مسجدوں کے قریب نہ ہو. تو جو سگریٹ ہے دیکھو بدبودار چیز ہے، وہ پیاز ہے، آپ کھا کے قریب آتے ہو تو پیاز کی بدبو تو اپنے پاس سے آتی ہے، رحمت کے فرشتے قریب نہیں آتے. لیکن سگریٹ ایک ایسی چیز ہے جب تو کوئی سگریٹ پی رہا ہوتا ہے تو اس کے دھوئیں سے کتنے لوگوں کو اذیت پہنچتی. اسی طرح کی اور چیزیں جن سے دھوئیں سے، بدبو سے کتنے لوگوں کو اذیت پہنچتی. خود بھی انسان بدبودار ہو رہا ہے اور دوسروں کو بھی بدبودار کر رہا ہے. اور پھر حدیث پاک کے قریب جاتے اور پھر بچوں کو علم دیتے، علم دیتے پھر بچوں کو. ایسا علم ان کو نفع نہیں دیتا. ایسے اساتذہ سے، ایسی بہنوں سے کہ جو علم دینے کے لیے جا رہی ہیں مگر اپنے علم کے اوپر، ایک استاد جو اپنے علم کے اوپر، اپنی شخصیت کے اوپر غور نہیں کرتا، اپنی شخصیت کے اوپر غور نہیں کرتا، تو پھر اسے استاد کا علم دینے کا جو کوئی فائدہ نہیں. ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے، ہم پڑھتے تھے تو ٹیچرز کچھ بہت زیادہ پٹائی لگاتی تھی. پٹائی لگاتی تھی تو وہ ہماری کلاس فیلوز وہ کہا کرتی تھی جب میں بڑی ہو کے ٹیچر بنوں گی تو میں اس سے بھی زیادہ زور زور سے مارا کروں گی. آپ دیکھیں کہ اس نے استاد کی بات کو پک کیا نا. میں پڑھاتی ہوں تو میں بچیوں کو دیکھتی ہوں کہ میں جس طرح اسٹالر لیتی ہوں کئی بچیاں اس طرح اسٹالر لینے کی کوشش کرتی، اسی طرح کرنے کی کوشش کرتی، لیکن بہت محتاط ہو جاتی پھر ان کے سامنے کہ یہ بچیاں ہمیں پک کر رہی. ایک استاد کو ایسا ہونا چاہیے کہ وہ بچوں کے لیے نمونہ بنے. آج ہمارے اسکولوں میں دیکھ لو، ہمارے مدارس میں دیکھ لو، ہمارے جو نا تعلیمی درس گاہوں کے اندر دیکھ لو، کیا استاد بچوں کے لیے نمونہ بن رہے؟ اس طرح کا نمونہ ہے کہ بچے ان کو دیکھ کے شریعت سیکھیں؟ اللہ ماشاء اللہ آج ہمارے استادوں نے ایسے ایسے لباس پہن لیے، ایسے ایسے لباس پہن لیے کہ جس سے بچیاں دیکھ دیکھ کے اسی طرح ان کو پک کر رہی، اس طرح پک کر رہی، وہ جو شریعت کی پاسداری نہیں کر رہے. آپ پہنے اچھا لباس پہنے، خوبصورت لباس پہنے، آپ کو کوئی منع نہیں کرتا، لیکن
اس کو شریعت کے جو نا حدود کا بھی تو خیال رکھے کہ آپ ایک منصب پہ بیٹھے ہو. میرے حضور نے فرمایا جس کو اپنے منصب کی قدر نہیں اس کو کسی کی قدر نہیں. کہ اپنے منصب سے بندہ خود گرتا ہے. تو اس نے اپنے منصب سے اپنے آپ کو گرا لیا. اور پھر آپ فرماتے ہیں کہ دوسرا ادب یہ ہے، تیسرا ادب، کہ جب اپنے شاگرد کو نصیحت کرے تو نصیحت کرتے ہوئے بھی جو نا اس کے جو نا اس کے رتبے کا بھی احساس کرے. یہ نہ ہو کہ اس کو نصیحت کرتے ہوئے اس کو بے عزتی کر چھوڑے، بے عزتی کر چھوڑے. مگر یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. اس بات کا بھی دھیان رکھنا چاہیے کہ جب اس کو نصیحت بھی کرنی تو بڑے اچھے طریقے سے کرنی. اور پھر ایک استاد کے لیے یہ بھی ہے کہ وہ اپنی دعوت و تبلیغ پر اس کے اوپر کسی سے اجر بھی نہ مانگے، بلکہ دینے والے کو خود اپنے استاد کی قدر کرنی چاہیے کہ اس استاد کی بارگاہ کو، اس کے منصب کے مقام کو جانے اور اس کا حق ادا کرے. اس کا حق ادا کرے. آج ہم اپنے اساتذہ کی جو نا قدر نہیں کرتے. اپنے اساتذہ کی ہم قدر نہیں کرتے. ہمیں احساس ہی نہیں. اگر استاد کے پاس ہم جاتے، استاد کے پاس جاتے تو اپنے استاد کی اتنی کو قدر ہم کرتے ہیں کہ ان کو جو گفٹ دے کے آتے ہیں وہ بھی ایسا دے کے آتے ہیں جو برا ترین گفٹ ہوتا ہے. جو ہمارے گھر کی رہی صحیح چیز ہوتی ہے وہ ہم دے کے آتے ہیں ان کو. نہیں، یہ اساتذہ کا مقام نہیں ہے. بلکہ اساتذہ کو اگر اول تو وہ مانگے نا، یہ استاد کا جو شیخ کا جو نا یہ اس کے لیے ہے کہ وہ مانگے نا اپنی دعوت و تبلیغ کے اوپر نا معاوضہ نہ مانگے اس کا، لیکن دینے والے خوش دلی سے ادا کریں. امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ جو نا آپ اپنے بچے کو علم دلا رہے تھے، علم دلاتے ہوئے بھی استاد نے جو نا سورہ فاتحہ ہی پڑھائی. اس پر جو نا استاد کو بہت کچھ عطا کیا، بہت بڑی ایک بھاری رقم ادا کی. استاد کہنے لگے کہ میں نے پڑھایا کیا ہے؟ آپ فرمانے لگے کہ آپ نے میرے بچے کو اتنا بڑا علم دیا، اتنا بڑا علم دیا، اتنا بڑا خزانہ دے دیا، یہ میرے لیے بہت بڑی چیز ہے. ابھی سورہ فاتحہ پڑھائی اور ایک بہت بڑی رقم ان کو ادا کی. لیکن یہ تو ان کے لیے ہے جو اسٹوڈنٹس ہیں کہ اپنے استاد کے مقام کو جانے. کتنے استاد ایسے ہیں جو غریب ہیں، بہت غربا میں سے. میں نے مدارس کے اندر جا کے دیکھا، میں نے اسکولوں میں تو میں نے دیکھا کہ اسکولوں میں تو چلو گورنمنٹ ان کو پے کر رہی ہے، پرائیویٹ سیکٹر ان کو پے کر رہا ہے، لیکن میں نے مدارس میں دیکھا ہے، مدارس میں ٹیچرز کی تنخواہ کوئی نہیں. میں نے مدارس میں اساتذہ کو دیکھا ہے پھٹے ہوئے کپڑے پہنے ہوئے، پھٹے ہوئے کپڑے پہنے ہوئے. اور جب ان کو لباس گفٹ دیے جاتے تو وہ بھی عجیب سے. نہیں، جہاں استاد کا حق یہ ہے کہ استاد جو وہ مانگے نا، وہاں شاگرد کا حق بھی یہ ہے کہ وہ اپنی کمائیوں میں سے ان کا حصہ نکالے، حصہ نکالے. کہ میرے حضور نے ارشاد فرمایا استاد کے لیے کہ یہ حدیث پاک فرمائی کہ جب حضور دعوت و تبلیغ کرتے تھے تو ارشاد فرماتے ہیں یا قوم لا اسألکم علیہ اجرا ان اجری الا علی اللہ. کہ میں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی یہ جو نا دعا ہے کہ میری قوم ہم آپ سے کوئی سوال نہیں کرتے اس پر. اور یہ میرے حضور کی بھی دعا. میرے حضور بھی فرماتے ہیں کہ میں تم سے کوئی اپنی دعوت و تبلیغ پہ کوئی اجر نہیں مانگتا، میرا اجر تو صرف اللہ کے پاس. یہ استاد جو ہوتے ان کا اجر صرف اللہ کے پاس ہے، اللہ کے پاس ہے. تو اللہ پر جب اس کا اجر ہے تو پھر اللہ پاک اس کو عطا کرنے والے. اور پھر استاد کے لیے یہ ہے کہ پھر صرف دنیا کی خاطر علم جو حاصل کر رہا ہے تو پھر استاد پر لازم ہے کہ وہ اس علم پر غور و فکر کرے. اور جو نا جو شاگرد جو نا علم حاصل کر رہا ہے دنیا کا بھی اگر کر رہا ہے اس کے اوپر غور و فکر کرے، غور و فکر کرے. اگر وہ فقہی اختلافات اور علم الکلام اور یعنی کہ طرح طرح کے دوسرے علوم کے اندر بھی اگر وہ ہے، دوسرے علوم حاصل کر رہا ہے تو پھر ان کے علوم کو ایک اچھے طریقے سے ان کو سکھائیں. یہ استاد کا ادب ہے.
ہمارے پاس اسٹوڈنٹس آتے ہیں اور وہ اسٹوڈنٹس کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ جو اپنے لیکچر آ کے یہاں ہمارے پاس مکمل کرتے ہیں، ہمارے پاس آ کے مکمل کرتے ہیں، لیکن اساتذہ جن کی ذمہ داری ہے کہ وہ اسٹڈی کر کے آئیں اور اسٹڈی کر کے آ کے اپنے اتنی اتنی بڑی تنخواہیں لے رہے ہیں اسکولوں کے اندر، مگر ان کا کام بھی تو بنتا ہے کہ وہ اسٹڈی کر کے آئیں اور اسٹڈی کر کے آ کے بچوں کو اچھا جو اس کا لیکچر دے کے جائیں. یہ ایک استاد کی ذمہ داری ہے، استاد کی ذمہ داری ہے. حضرت سفیان ثوری علیہ رحمہ ایک دن آپ کو دیکھا کہ آپ بڑے غمگین بیٹھے ہوئے تھے، غمگین بیٹھے ہوئے تھے. اب مریدوں نے جو پاس بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے پوچھا کہ شیخ آپ اتنے غمگین کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں نے دیکھا ہے کہ کچھ لوگوں نے اس دنیا کو تجارتی منڈی بنا لی ہے، تجارتی منڈی بنا لی ہے. شیخ وہ کیسے؟ فرمایا کہ جو جس طرح کا علم سیکھتا وہ اس کو تجارتی منڈی بنا لیتا ہے. اگر قاضی ہے، اس نے عدالتوں کا علم سیکھا ہے تو وہ جا کے جو نا منصب پہ، عدالتوں کے منصب پہ بیٹھا ہے، جسٹس بنا ہے، اس منصب پہ بیٹھا ہے، اس نے وہاں جا کے اپنے منصب کو فروخت کرنا شروع کر دیا، اس نے بیچنا شروع کر دیا، فروخت کرنا شروع کر دیا. اب دیکھو کہ اللہ پاک نے اس کو عادل بنایا، جج بنایا، اور کبھی وہ رشوتیں لے رہا ہے، کبھی رشوتیں لے کے اپنے علم کو بیچ رہا ہے. اسی طرح جو ایک استاد ہے وہ اپنے علم کو بیچ رہا ہے، معاوضے طے کر کر کے وہ اپنے علم کو بیچ رہا ہے. ایک استاد کو اس طرح کا ہونا چاہیے، اس طرح کا ہونا چاہیے کہ وہ صرف یہ نہیں. میرے پاس ایک بچی آئی ایڈمیشن کروانے کے لیے، اس کی والدہ اس کو لے کے آئی. وہ کہنے لگی میرے پاس ٹیچر ایک پڑھانے کے لیے آتی، اور ایک بچی کو وہ پڑھاتی، تو میں جب اس کو کہتی ہوں کہ میں اس کا معاوضہ دیتی ہوں اس کو ٹیچر کو، تو جب میں کہتی ہوں میری دوسری بچی چھوٹی سی ہے، اس کو بھی تھوڑا سا پڑھا دیا کرو، تو وہ کہتی وہ اس بچی کو پڑھاتی ہی نہیں. دیکھو کہ ہم اپنے علم کو بیچتے ہیں. جہاں اس بچی نے 2 علم کے لفظ سیکھ لیے، تو اگر ایک وہ بھی علم کا لفظ سیکھ لے گی آپ سے، تو آپ کے علم میں کوئی کمی تو نہیں آئے گی، علم میں کمی تو نہیں آئے گی. آج ہمارا یہ عالم ہو گیا، ہم علم کو بیچنے والے بن گئے، آخرت کی تجارت جو ہماری ختم ہو گئی. اور چوتھا ادب آپ فرماتے کہ پھر چوتھا ادب استاد کا یہ ہے کہ استاد کے لیے کہ وہ اپنی فن کے اندر ان کی باریکیوں کو تلاش کرے، اور تلاش کر کر کے اپنے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو جو نا اس فن سے جو نا بہرہ کرے، ان کو سکھائے، اس علم کو سکھائے. اور پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پھر اس کو روکے، برائیوں سے روکے، ان کو اچھائیوں کی طرف لے کے آئے. اگر اس فن کے اندر کوئی برائیاں پائی جا رہی ہیں تو ان برائیوں سے روکے. لیکن فرمایا کہ اگر روکنے پہ بھی بعض اوقات انسان منع نہیں ہوتے، بعض اوقات بندہ غلطی کر بیٹھتا ہے. اس کی مثال میرے حضور نے فرمائی، شاید فرمایا کہ حدیث پاک میں آپ فرماتے کہ لو منی الناس عن فت البعری لفتوه وقالوا ما نهيتنا عنهم الا وفي شيء. حضور فرماتے کہ اگر لوگوں کو مینگنی توڑنے سے بھی اگر منع کرنا، جو بکریاں مینگنیاں کرتی ہیں، جانور جو بکریاں مینگنیاں کرتی ہیں، اگر ان کو توڑنے سے منع کیا جائے تو وہ ضرور اس کو توڑیں گے. وہ کہیں گے پتہ نہیں اس کے اندر کیا ہے، اس لیے روکا ہے، یا کہ اس میں کوئی خاص بات ہے. آپ نے کبھی دیکھا بچوں کو منع کرتے، بچے اسی کام کو کرتے، کہتے نہیں اس کے اندر کوئی کوشش ہوگی، کوئی ایسا مسئلہ ہوگا، وہ روکنے سے بھی رکتے نہیں ہیں، وہ اس کام کو کرتے چلے جاتے. آپ فرماتے کہ دیکھ لو یہ انسان کی خصوصیت کے اندر ہے کہ انسان کو بعض کا روکا جائے پھر بھی نہیں رکتا، وہ غلطی اور گناہ کر بیٹھتا ہے. لیکن غلطی اور گناہ کرنے پہ اب استاد کا کام ہے کہ اس کو احسن طریقے سے روکے، اچھے طریقے سے اس کو روکتا چلا جائے. بعض کا ایسے ہوتا ہے کہ بچے بہت بگڑے ہوتے ہیں، ان بچوں کی اصلاح بھی کرنی ہوتی،
اصلاح بھی کرنی ہوتی ہے، اور وہ اصلاح کے کچھ طریقے ہوتے ہیں. کبھی وہ پیار سے مان جاتے ہیں، بڑی پیار سے مان جاتے ہیں. لیکن کچھ بچے جن کی اخلاقیات اس قدر، وہ پیار پیار کے اندر جو پلے ہوتے ہیں، وہ جو گھروں کے اندر جن کی تربیتیں اتنی خراب ہو گئی ہوتی ہیں، ان کو پیار سے بھی. ہم خود اس چیز کے تجربوں کے اندر سے گزرے کہ کئی بچے ایسے ہیں کہ جن کو پیار سے کہہ کہہ کر بھی تھک جاتے ہیں، لیکن ان کے اوپر اثر نہیں ہوتا. ان کے اوپر اثر نہیں ہوتا. لیکن ان کو پیار اتنا بگاڑ چکا ہوتا ہے کہ وہ بچے اثر ہی نہیں لیتے اس کا. تو پھر فرمایا کہ ان کے اوپر سختی بھی کر لے، لیکن ایک اعتدال کے ساتھ. یہ نہیں کہ اس کی ہڈیاں ہی توڑ دی جائیں. ہم بچپن میں چھوٹے چھوٹے تھے تو ہم کتابیں پڑھتے تھے، تو ایک کتاب ہم پڑھتے تھے قدرت اللہ شہاب کی. قدرت اللہ شہاب کی ایک کتاب تھی، اس کے اندر وہ کہتے ہیں قدرت اللہ شہاب یہ جنرل ضیاء الدور کے سیکٹری تھے. اور وہ کہتے ہیں کہ میں بچپن میں مجھے ایک سائیکل کی ضرورت تھی. تو وہ سائیکل لینے کے لیے میرے پاس سائیکل نہیں تھی، تو میں سائیکل لینے کے لیے میں نے ایک سردار کے بیٹے کی ٹیوشن لی. کہتے ہیں میں نے اس بچے کو پڑھانے کے لیے میں نے اس کی ٹیوشن اختیار کی. جب میں اس کے پاس گیا تو وہ 3 مہینے کا میرا اور ان کا ایگریمنٹ ہوا. تو کہتے جب 3 مہینے کا ایگریمنٹ ہوا تو میں اس بچے کو جب پڑھانے کے لیے گیا تو سردار صاحب کہنے لگے بھائی بات یہ ہے کہ میرا بچہ بہت بگڑا ہوا ہے. میرا بچہ بہت بگڑا ہوا ہے. جو بھی کوئی استاد آتا ہے اس استاد کو یہ بدتمیزیاں کر کر کے بھگا دیتا ہے. اب میں آپ کو اختیار دے رہا ہوں کہ آپ نے اس کی ہڈی نہیں توڑنی. آپ نے اس کی ہڈی نہیں توڑنی وہ کہتے. لیکن باقی آپ جس طرح بھی اس کے ساتھ سلوک کر کے اس کو آپ نے علم دینا، پڑھانا ہے آپ نے. وہ کہنے لگے قدرت اللہ شہاب کہنے لگے جب میں گیا اندر تو میں نے دیکھا کہ میں جا کے بیٹھا چیئر پہ. تو وہ لڑکا آیا تو وہ آتے ہی وہ کہتے وہ میرے سامنے آ کے وہ چیئر کے اوپر ٹانگ رکھ کے کھڑا ہو گیا. کہتے میں نے اسے کہا کہ اپنی ٹانگ نیچے کرو. کہتے وہ کہنے لگا پھر وہ ہاتھ اپنی ٹانگ کے اوپر رکھ کے اپنی ٹھوڑی کے پاس لے جا کے بڑا سٹائل لگا کے وہ میرے سامنے کھڑا ہو گیا. کہتے میں نے اسے کہا کہ بیٹھ جاؤ. پھر بھی نہیں وہ بیٹھا. پھر میں نے کہا بیٹھ جاؤ. کہتے نہیں بیٹھا. کہتے میں اٹھا. میں نے کہا یہ تو پیار میں اور لاڈ میں اتنا بگڑ گیا ہے، اتنا بگڑ گیا کہ کسی کی بات کو مانتا ہی نہیں. کہنے لگے بھی پہلا دن تھا، اس کے باپ نے مجھے اجازت بھی دی ہوئی تھی. تو وہ کہنے لگے کہ میں نے دروازے کا اس کو بند کیا، اس کی چٹکی لگائی اندر سے اور لگا کے میں نے اس بچے کو پکڑا اور پکڑ کے کہتے اس کی بازو مروڑی اور مروڑ کے میں نے اس کو 2-4 گھونسے زور زور سے لگائے. کہتے جب میں نے لگایا گھونسے 2-4 اب وہ ڈر گیا اور وہ اونچی اونچی آواز سے، پہلے تو ڈرا نہیں، پہلے جب اس کو پہلا گھونسا لگا تو وہ اونچی اونچی آواز سے شور کرنے لگ گیا. کہتے میں نے کہا جتنا مرضی شور کر لے، تیرے باپ نے کہا کہ اس کو پڑھانا ہے، بے شک آپ جتنی مرضی پٹائی لگائیں. کہتے وہ ڈر گیا. کہتے جب میں نے 2-4 گھونسے لگائے تو وہ ڈر گیا. کہتے اب میں نے کہا کہ بیٹھ جاؤ آرام سے. کہتے وہ بیٹھ گیا. وہ بیٹھ گیا. جب وہ بیٹھ گیا تو پہلا دن ہی تھا. پہلا دن تھا. وہ پہلے دن کا تاثر اس کے اوپر اتنا اچھا پڑا، اتنا اچھا پڑا کہ وہ ڈر گیا اور وہ پڑھنا شروع ہو گیا. اب اساتذہ سے میری یہ گزارش نہیں ہے کہ آپ بچوں کی ہڈیاں ہی توڑ دیں. ہڈیاں ہی توڑ دیں کہ قدرت اللہ شہاب نے پھینٹی لگائی تھی تو ہم بھی ہڈیاں ہی توڑ دیں. نہیں اساتذہ ایسے نہیں ہونا. بلکہ یہ ہے کہ یہ تو ان بچوں کے لیے جو بہت بگڑ جاتے ہیں، جن کو والدین بگاڑ دیتے ہیں، لیکن والدین کو پھر احساس ہوتا ہے جا کے پھر ان کو استاد ٹھیک کرتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ پھر وہ بچہ 3 ماہ کہتے ہیں میں نے ٹیوشن پڑھائی، وہ بچہ سنور گیا، سدھر گیا. پھر سردار صاحب کہنے لگے کہتے میری سائیکل مجھے مل گئی، میں نے سائیکل خرید لی. اب سردار صاحب کہیں کہ میرا بچہ تو چل پڑا ہے، پڑھائی میں لائق ہو گیا ہے، اب بات بھی ماننے لگ گیا ہے. کہتے بس میں نے سائیکل کے لیے یہ ٹیوشن اختیار کی تھی، اب میں نے ٹیوشن نہیں پڑھانی، اب نہیں میں نے پڑھانی. دیکھو ایک استاد کا مقام ہے کہ وہ پلان کو اختیار کرتا ہے اس کے اندر.
کبھی وہ پیار سے کبھی ڈانٹ سے اپنی جو نا حکمت عملی کے ساتھ بچے کو نکھارتا ہے، حکمت عملی کے ساتھ اپنے بچے کو جو نا نکھارتا ہے اس کے اندر۔ اور پھر چھٹا ادب جو نا اس کے لیے کہ اس کو استاد کو چاہیے کہ پھر اسی علم کے اوپر اکتفا نہ کرے، جو بچہ علم حاصل کر رہا ہے اس کے خلاف اس کو نفرت نہ دلائے، بلکہ اسے کہے کہ اس کی معلومات مجھے مزید بتائیں کہ اس کا فائدے کیا کیا ہیں، فائدے کیا کیا ہیں، اور پھر دوسرے علم کی طرف اس کی بھی جو نا اس کی طرف بھی اس کو رہنمائی کرے، تاکہ اس کو اس سے بھی نفرت نہ ہو جائے اور دوسرے علم کی طرف بھی نہ بڑھے، جو اس کی طرف بھی نہ بڑھے، کیونکہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نحنو معاشر الانبیاء امرنا ان ننزل الناس منازلهم وتكلمهم على قدر عقولهم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم انبیاء کے گروہ کو جو نا اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے کہ لوگوں کو ان کے منازل کے مطابق رکھو، ان کے مرتبوں کے مطابق رکھو۔ اب کچھ بچے بڑے پیار سے پڑھ جاتے ہیں، پیار سے پڑھ جاتے ہیں، لیکن کچھ والدین کے اتنے بگاڑے ہوئے ہوتے ہیں وہ پڑھتے بھی نہیں جلدی کہیں، لیکن والدین اس بات کو سمجھتے نہیں، کچھ سمجھ جاتے ہیں، وہ خود کہتے ہیں کہ نہیں ہمارے بچوں کی تربیت اچھی ہونی چاہیے، تربیت اچھی ہونی چاہیے، لیکن ایک استاد کے لیے کہ وہ شفقت اور محبت کا پیکر بھی ہو، اور جہاں وہ دیکھے کہ اب اس کی ضرورت ہے اس کی ضرورت کو پورا بھی کر دے، پورا بھی کر دے۔ لیکن یہ والدین کو بھی چاہیے کہ اپنے استاد کے مقام کو اپنے بچوں کو سکھائیں۔ آج ذرا سا بچے کو کوئی ہاتھ لگا دیتا ہے استاد کے لیے، والدین بھاگ پڑتے ہیں، ہائے میرے بچے کو کچھ کہہ دیا، میرے بچے کو کچھ کہہ دیا۔ اگر آپ نے استاد کے پاس نہیں بھیجنا تھا تو آپ گھر میں رکھ کے پڑھا کے دیکھ لیتے۔ 10 دن چھٹیاں ہو جائے نا تو والدین کو جو گھر کے اندر وقت پڑا ہوتا ہے گھر کے، ہمارے بچوں کو جو نا چھٹیاں پڑ گئی ہیں، یہ شور کرتے ہیں، یہ تنگ کرتے ہیں، یہ استادوں کی ہمت یہ ہے کہ جو ان کے شور کو برداشت کرتے ہیں، ان کے شور کو برداشت کرتے ہیں۔ تو والدین کو بھی چاہیے کہ استاد کے مقام کو جانیں، جو گھر گھر جا کے پھر لڑائیاں جھگڑے کرتے اور تنگ کرتے اس چیز کو نہ دیکھیں، ان کی خدمات کو بھی دیکھیں، ان کی خدمات کو بھی دیکھیں۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ گئے کہ یہ استاد کا مقام ہے، اور استاد کے لیے پھر حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ ماں احد یحدث قوما بحدیث لا تبلغه عقولهم الا كان فتنتهم على عباد، کہ جب بھی کوئی آدمی کسی قوم کے سامنے ایسی بات بیان کرے کہ جس تک ان کی عقلیں نہ پہنچتی ہوں، تو وہ بات بعض لوگوں کے لیے فتنہ ثابت ہوتی ہے۔ یعنی کہ اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے اگر بات بھی کرنی ہے تو اس طرح کی کریں کہ ان کی سمجھ میں آ جائے بات، اتنی مشکل بات نہ کر دی جائے کہ وہ ان کی سمجھ میں نہ آئے اور وہ الٹی اس کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیں۔ یعنی کہ اتنا آسان کر کے بات کو جو نا اسٹوڈنٹ کے سامنے پیش کیا جائے کہ بچوں کو جو نا سمجھ آ جائے ان کی بات کی، کہ ان کی سطح پہ رکھ کے بات کی جائے۔ اگر چھوٹا بچہ تو چھوٹے بچے کو چھوٹے بچے کی سطح پہ رکھ کے، اگر بڑا بچہ ہے تو اس کو اس کی سطح پہ رکھ کے، اگر کوئی اس سے بڑی عمر کا ہے تو اس کو اس کی سطح کے مطابق جا کے نہ ڈیل کیا جائے، تاکہ اس کو سمجھ آ جائے۔ یہ ایک استاد کا فن ہے۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے سینے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، ارشاد فرمایا کہ انہا ہنا لعلوما جمت لو وجدت له حملہ لتن، کہ آپ فرماتے کہ بے شک اس دل کے اندر اتنا علم ہے، کاش کو اس علم کو اٹھانے والا ہو جائے، علم کو اٹھانے والا ہو جائے۔ لوگوں، یہ استاد ہی ہوتے ہیں کہ جن کے دلوں کے اندر علم ہوتا ہے، علم ہوتا ہے، اور وہ علم اپنے بچوں کے اندر ڈلیور کرتے چلے جاتے ہیں، علم کو ڈلیور کرتے چلے جاتے ہیں۔ تو استاد اپنے بچوں کے اندر ایک اچھے طریقے سے ڈلیور کریں، اور جو والدین ہیں وہ اپنے بچوں کو جو نا استاد کی بارگاہ میں ادب کے ساتھ بیٹھنا سکھائیں، ادب کے ساتھ۔ آج ہمارے بچوں کو والدین اپنے بچوں کو استاد کا ادب نہیں سکھا رہے،
नहीं सिखा रहे। खलीफा हारून रशीद, उसने अपने बेटे को इल्म हासिल करने के लिए भेजा, तो वो वहां गुजरा, उस्ताद के पास से गुजरा, तो देखा कि उनका बेटा जो ना अपने उस्ताद को लोटे से वजू करवा रहा था, लोटे में पानी डाल के वजू करवा रहा था, वजू करवा रहा था। और उसको जो ना बहुत बुरा लगा, बुरा लगा, और अपने बेटे को डांटा, और डांट के कहने लगा कि आपने उस्ताद के हाथ पांव को खुद मल मल के साफ क्यों नहीं किया, खुद मल मल के साफ क्यों नहीं किया। यानी कि ये एक बाप था जो अपने बच्चों को उस्ताद का मुकाम सिखा रहा था। आज हम अपने बच्चों के लिए थोड़ा सा भी उस्ताद कुछ कह देते हैं, हम लड़ने के लिए चले जाते, लेकिन उस्ताद के मुकाम को नहीं जानते, उस्ताद के मुकाम को नहीं जानते। मेरी वालदैन से भी गुजारिश है कि उस्ताद के मुकाम को जाने, उस्ताद के मुकाम को जाने कि अल्लाह पाक ने उस्ताद को कितना बड़ा मर्तबा दिया है। और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते, आप फरमाते कि ला तअल्लकु जवाहिरु फी अनाकिल खनाजिर फइन हिकमतुन खैरु मिनल जवारिह वमन करिहा फहुव शर्रुन मिनल खनाजिर। खंजीरों के गले में जवाहरात ना लटकाओ। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते कि खंजीरों के गले में जवाहरात ना लटकाओ, क्योंकि हिकमत और जौहर से भी ज्यादा कीमती है। और बेहतर आदमी वो है जो हिकमत को नापसंद करता है, और वो खंजीरों से भी बुरा है। बेहतर है वो जो हिकमत को नापसंद करता है, वो बेहतर नहीं तुम में से जो हिकमत को नापसंद नहीं करता और वो खंजीरों से भी बुरा है। और बेहतर वो है जो हिकमत को पसंद करने वाला है, जो हिकमत को ले गया, जो इल्म अमल और तफक्कुर ले गया, उसने अपने अंदर हिकमत भर ली। और जिसने हिकमत को छोड़ दिया वो खंजीर से भी बुरा हो गया। ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ये उनका कौल है। और ये कौल, और देखो कि हिकमत का पौधा किसके अंदर उगता है, कि जो अपने उस्ताद की बारगाह में जो ना इल्म लेने वाला है, उनकी बारगाह में बैठने वाला है। और फिर सातवां अदब बताया कि मुअल्लिम को, उस्ताद को चाहिए कि जो कम समझ तालब इल्म हैं उनकी समझ के मुताबिक उनको इल्म दे। बाज़ बुजुर्ग ना कम समझ होते, वो बच्चे जो जल्दी नहीं समझ पाते। जब हम भी इल्म कर रहे थे, हम सीखते थे, तो हम सीख रहे होते थे, हम दरस इंजामी कर रहे थे। दरस इंजामी करते हुए जो ना मेरास थी, मेरास सब्जेक्ट था, तो उसकी हमें जल्दी समझ नहीं आती थी, जल्दी समझ नहीं आती थी। तो उसमें हमारी एक स्टूडेंट थी, वो क्या करती थी कि हमें बच्चों की तरह समझ आती, तो जब बच्चों की तरह समझाते थे तो उस तरह उनको समझ आती थी, और हमें भी इसी तरह ही आती थी। कि बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि बच्चों की तरह समझाना पड़ता है, फिर जाके बच्चों को समझ आती है। तो उस्ताद को चाहिए कि बच्चों की तरह, बेशक वो बच्चे बड़े ही हैं, लेकिन वो समझने में बच्चे बन जाते हैं, उनको बच्चों की तरह समझाया जाए, फिर जाके समझ आती। और आठवां अदब उस्ताद का ये है कि उसके लिए लाजम है कि इल्म का आमिल भी हो, यानी कि इल्म को उठाने वाला है और फेल को झुटलाने वाला ना हो, कि इल्म के ऊपर अमल करने वाला, इल्म के ऊपर अमल करने वाला। और फिर ये जो उस्ताद होता है उसका शागिर्द के साथ निस्बत इस तरह की है जिस तरह जो ना गारे को नक्शो नगार के साथ है। आपने देखा है कि पहले दौरों के अंदर गारे के साथ घर बनाए जाते थे, उसके ऊपर फिर नक्शो नगार बनाए जाते थे। आज सीमेंट के साथ बनते तो उसके ऊपर नक्शो नगार बनाए जाते। जिस तरह सीमेंट के साथ नक्शो नगार का ताल्लुक है ना, इस तरह तालिब इल्म का उस्ताद के साथ ताल्लुक है। और जिस तरह साए का लकड़ी के साथ ताल्लुक है कि लकड़ी के साथ साए को जो ना मापा जाता है कि साया कहाँ तक पहुँच गया, इस तरह उस्ताद और शागिर्द का ताल्लुक है। और अगर लकड़ी टेढ़ी हो जाए तो साए का पता नहीं चलता, इसी तरह अगर उस्ताद भी टेढ़ा हो जाए तो फिर इल्म का पता नहीं चलता कि इल्म कहाँ से लेना है। अगर उस्ताद ना हो तो फिर इल्म का भी नहीं पता चलता, इल्म भी नहीं मिलता। तो उस्ताद की बारगाह से इल्म लेना है तो फिर उस्ताद को भी चाहिए कि वो इल्म का पैकर नजर आए, बामल नजर आए, बामल नजर आए। क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, अतामुरून अन्नास बिल बिर्रि व तनसौना अनफुसकुम, लोगों क्या तुम
لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیتے اور خود اپنی جانوں کو بھولے ہوئے ہو. یہود کے لیے کہا، یہود کے علماء کے لیے، تو دوسروں کو تو نیکی کا حکم دیتے ہو، اپنی جان کو بھول گئے. تو ایک استاد کے لیے یہ ہے کہ وہ سب سے پہلے اپنے آپ کو اپنے بچوں کے سامنے اس طرح کا ثابت کرے کہ وہ بچے جو نا عمل کرنے کے اوپر آ جائیں. حضرت امیر المومنین علی رضی اللہ عنہ فرماتے کہ دو بندوں نے میری کمر توڑ دی. دو بندوں نے میری کمر توڑ دی. فرماتے کہ ایک عالم جس نے اپنی عزت کو تار تار کر دیا، تار تار کر دیا، کہ جس نے علم حاصل کیا اور علم پہ پھر عمل ہی نہیں کیا، اپنے منصب کو جانا ہی نہیں، اور ایسی جو نا حماقتیں کرتا پھرا، ایسے اپنے معاملات کو کر لیا کہ اپنے منصب کو نہیں جانا اور لوگوں کی نظر میں گر گیا. اور دوسرا جاہل، آپ فرماتے کہ دوسرا جاہل جو زاہد اور عبادت گزار بن کے بیٹھ گیا. فرماتے کہ ان دو لوگوں نے میری کمر توڑ دی. کتنے مشائخ، کتنے ایسے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو زاہد کہتے ہیں مگر کوئی شریعت کی پابندی نہیں، کوئی زندگی کا ادب نہیں زندگی کا ان کے اندر. بات کرتے ہیں تو بات بات پہ جو لعنت ملامت گالی گلوچ برا کلام، لیکن مشائخ اور نیک اور زاہد اور اچھے بندے بنے ہوئے. آپ فرماتے کہ ان دو لوگوں نے میری کمر توڑ دی. بس میرے جو نا اساتذہ شیوخ، میری سب سے یہی گزارش ہے کہ ہم اپنے منصب کو جانیں، ہم اپنے منصب کی قدر کریں. اگر اللہ کی بارگاہ میں یہ فیض لینا ہے تو اپنے بچوں کو علم دے، اور علم ایسا دے جیسے دیکھو علم بعض اوقات ایسے ہے کہ آپ بیچ دیتے ہو، علم بیچ دیتے ہو. وہ علم آپ کو بیچنا جو ہے نا، جس طرح کھیتی میں پانی ڈالو، کھیتی میں پانی ڈالو نا، جو نا، اور جو نا بنجر زمین ہو، خشک زمین ہو، اس کے اوپر پانی بارش کا برسے اور اس کی پیاس بجھا دیتا ہے نا، پیاس بجھا دیتا ہے. بارش بنا اس زمین کی پیاس بجھاتی ہے. اس طرح جو نا عالم کو بھی چاہیے، استاد کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے طالب علموں کی پیاس کو بجھائیں، پیاس کو بجھائیں. اور بجھا کے پھر کس طرح پیاس کو بجھانا ہے؟ وہ کھیتی اس کو نفع دیتی ہے، اس کے اندر سے پھر کیا کیا اگتا ہے، کیا بارش برستی ہے، اس کے اندر سے زمین کے اندر سے ہریالیاں اگتی ہیں. وہ جب تم علم حاصل کرو گے، آگے دو گے، بعض کا دنیا میں تمہیں اس کا فائدہ نہیں ملے گا، آخرت میں فائدہ دے گا. اور یہ طالب علم کہ دنیا میں تمہیں اس کا اتنا نفع نہیں ملا، لیکن آخرت میں وہ جتنے طالب علم تم تیار کرتے چلے جاؤ گے، اچھے طالب علم تیار کرو گے، اچھے طالب علم تیار ہو جائیں گے، وہ تقویٰ طہارت میں آگے بڑھیں گے، تقویٰ طہارت میں آگے بڑھیں گے، وہ آگے مزید اور بچے کو سنوارتے چلے جائیں گے. تمہارے جو نا اس کے اندر، تمہارے عمل کے اندر اور اضافہ ہوتا چلا جائے گا، تمہاری کھیتی بڑھتی چلی جائے گی، تم نفع بخش بن جاؤ گے. تو نفع بخش بننا چاہتے ہو تو اپنے جو نا یہ دنیا داری کی طرف ہی نہ دیکھو، اللہ وہ بھی سارے معاملات سیٹ کرتے چلے جائیں گے. اللہ پاک جو نا مالی طور پہ بھی مدد کرتے چلے جائیں گے. اللہ پاک کسی کو ایسا نہیں چھوڑتے، اللہ ضرور مدد فرماتے. لیکن جو بھی کام کرنا ہے، اگر استاد بننا ہے تو پھر اپنے منصب کی قدر کرنی ہے. اللہ رب العالمین ہمیں اپنی منصب کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.